ہم لوگ ہیں رضا والے۔ فاطمہ وہ امام حسن کا ذکر پورا ہوا، اب چند دوسری باتیں تعزیے کے حوالے سے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب نے تعزیہ جائز کہا ہے، فلانے نے جائز کہا ہے، فلاں جائز کہتے ہیں۔ تعزیہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تعزیت، پرسا دینا، غم میں شامل ہونا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجدید غم حرام ہے، یعنی ہر سال غم کو تازہ کرنا حرام۔ اگر امام حسین کی یاد میں آنکھ سے آنسو نکلے اور دل میں درد ہو تو یہ جائز ہے، محبت ہے، ثواب ہے، لیکن سینہ پیٹنا، کپڑے نوچنا، بال نوچنا، تلوار سے، چھری سے، چاقو سے اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ سب ناجائز و حرام اور جہالت کے کام ہے۔ اسلام میں کسی بھی میت کا غم، کسی بھی دنیا سے جانے والے کا غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے۔ البتہ عورت اپنے شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن منا سکتی ہے۔ سرکار امام علی مقام کی مظلومانہ شہادت کو یاد کر کے آپ آنسو بہا سکتے ہیں، اصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تعزیہ بنانے کی بری بدعت ہے، اس کو مختار ثقفی نے شروع کیا تھا، جس نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہندوستان میں اس کو تیمور لنگ لے کر آیا اس بری بدعت کو، اور پورے ہندوستان میں یہ بدعت ہو گئی کہ 10ویں محرم الحرام کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوا وہ لکڑی کا وہ خوبصورت پنیوں اور پلاسٹک کا ایک تیار کر لیتے، مینارہ وغیرہ، گنبد وغیرہ، اور اس کو لے کر چلتے ہیں۔ پھر کوئی اس میں دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی اس کے آگے گر پڑ رہا ہے، کوئی اس پہ نذرانے پیش کر رہا ہے، کوئی اس کو پھول ہار چڑھا رہا ہے، اندر نقلی قبریں بنائی جا رہی، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے اس میں امام حسین ہے۔ یہ سب ناجائز و حرام اور سخت حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا جیسے غیر جاندار کی تصویر کسی گارڈن کی یا آسمان زمین کی یا کسی مزار کی بنا سکتے ہیں، ایسے ہی امام حسین کے روزے کی نقل بنا کر گھر میں رکھ لو، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے، جسے بنا کر گلی کوچوں میں گھمایا جاتا ہے، ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہے، اسے بلاؤں کو ٹالنے والا سمجھا جاتا ہے، یہ سب بت پرستی سے مشابہ ہے۔ کیا یہی کام کفار نہیں کرتے؟ وہ اپنے ہی ہاتھ سے کریٹ کر کے 10 دن اس کی خوب خدمت کر کے 11ویں دن اسے لات مار کے گراتے ہیں جب وہ جاتا نہیں ہے پانی کے اندر۔ یہی حال تمہارا بھی تو ہے۔ تم نے کیا تماشا بنا کر رکھا ہے دین کا؟ ان تعزیوں کا دین سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر بھائی لوگ کہتے ہیں مولانا حضرت وارث پاک نے تعزیہ دیکھا ہے۔ بھیا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ لال کتاب میں لکھا ہے۔ کوئی لال کتاب میں لکھا ہو تو الگ بات ہے، اگر کوئی مستند کتاب میں ہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے، لا کر دکھا دو نا یار۔ میں بھی دولہا کھیلتا ہوں 10ویں محرم کو، پھر میرے بھی آنگ میں آئے گا۔ کیوں انتظار کر رہے ہو بھائی؟ وارث پاک کو بدنام مت کرو۔ اور بالفرض اگر وارث پاک نے دیکھا بالفرض، تو وارث پاک نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے، نہ قیاس شرعی۔ کسی کے ذاتی عمل کو دین میں حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ دین میں حجت بنے گا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ کسی کا ذاتی عمل دین میں حجت نہیں بن سکتا ہے۔ مولانا حشمت علی خان صاحب کو کوئی پرابلم تھی، انہوں نے اوجڑی کھانا شروع کیا ڈاکٹر کے مشورے سے، اس کا حل اوجڑی سے ہی تھا۔ بعد کے مریدوں نے اوجڑی کو سنت سمجھ لی۔ ارے بھائی انہوں نے کوئی پرابلم سے کھایا، سنت تھوڑی ہے اوجڑی کھانا، تو مکروہ تحریمی۔ لیکن کیا سمجھایا جائے؟ تعزیہ داری ایک بری رسم ہے، اتنی بری رسم، اتنی قبیح رسم جو امام حسین کے مقصد پہ پانی پھیرتی ہے، امام حسین کے مقصد پہ، ان کی قربانی پر پانی پھیرتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو سیدہ کے لال نے 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر اپنا پورا گھر بار کیوں لٹایا؟ اس لیے لٹایا کہ رسول اللہ کا دین ہرا بھرا رہے، قیامت تک رہے، لوگ فاسق و فاجر کی اطاعت سے بچے، لوگ دین میں بدعات و خرافات ایجاد کرنے سے بچے۔ آج وہابی دیوبندی کہتے ہیں سارے بدعاتی بریلوی ہیں، بریلوی علماء بدعات کرت نہیں کرتے، ان کے حلوے بند ہو جائیں گے، ان کے مانڈے بند ہو جائیں گے، ان کے ملیدے بند ہو جائیں گے۔ تم نے میری تقریر سنی ہے اور میں کتنا پکا بریلوی ہوں تمہیں معلوم ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کی فکر کو عام کرتا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرتا ہوں۔ دیوبندیوں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو، اعلیٰ حضرت نے جتنا بدعاتوں کا رد کیا ہے اتنا تمہارے مولویوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا رد کیا۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی عزیزیہ جلد 1 صفحہ 75 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تعزیہ داری کرنے والے گمراہ ہیں، بد مذہبوں کا کام۔ کون فرما رہے؟ شاہ عبدالعزیز۔ اور یہ ایسے عالم ہیں جن پہ سب متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔
ناگپور کے چند مفتیوں کا ہو جائے، نابالغ مفتیوں کا تو الگ بات ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو حامی سنت اور ماہی بدعت ہے، بدعت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے اور سنتوں کو زندہ کرنے والے، ارے مجدد ہوتا ہی وہ ہے جو سنت کو زندہ کرے، بدعت کو اکھاڑ کر پھینکے۔ آپ نے یہاں تک لکھا کہ تعزیے میں مدد دینا، اسے دیکھنا، اسے کندھا دینا، ساتھ چلنا، چڑھاوے چڑھانا، فاتحہ پڑھنا، گر پڑھنا، اس پر مال کو لٹانا، سب ناجائز و حرام ہے۔ تعزیے کی رکھی ہوئی مٹھائی کو کھانا منع ہے، اگرچہ حرام و شرک نہیں ہے لیکن منع ہے، اس لیے کہ جاہلوں کی نظر میں وہ تعظیم والی چیز ہے، تو جاہل کہیں تعظیم کی چیز نہ سمجھے، اس لیے اس مٹھائی کو بھی نہ کھایا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فتویٰ ہے، لیکن ہمارے پیارے بھائی، ہمارے سنی بھائی، ہمارے کم علم بھائی جو تعزیہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہر چیز میں اعلیٰ حضرت ہی سختی کر رہے ہیں۔ بھیا ایسا نہیں ہے، تعزیے پہ فتویٰ صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے۔ ناگپور شہر کے بہت بڑے عالم حضور فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ، کون؟ ناگپور شہر کے ہی ہے نا، ان کا فتویٰ بھی ہے کہ تعزیے کا سامان مسجد میں رکھنا حرام، مسجد میں بھی رکھنا حرام، اتنی بری چیز ہے تعزیہ۔ ان کا ہی نہیں، مراد آباد، ہگلی، کرناٹک، بہار، یہاں تک کہ جملہ علماء اشرفیہ، علماء پاکستان، بمبئی، علماء منظر اسلام، یہ سارے فتاوے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب کوئی کہہ رہے ہیں کہ بھیا فلاں نے حضرت نے جائز فرمایا ہے، مدنی میاں صاحب نے، ان کے بھائی نے۔ آپ کو پتا ہے مدنی میاں کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضور سرکار کلاں سید مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظیم شخصیت۔ ان کا فتویٰ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ حضرت سید مختار اشرف صاحب کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امور تعزیہ میں، تعزیہ کے کاموں میں مدد دینا حرام، تعزیہ کو مسجد کے اندر لانا، اس کی تعظیم کرنا حرام، حتیٰ کہ بنیت تعظیم دیکھنا حرام، اسے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حضرت سید مختار احمد کی چھوٹوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے، ہماری مت مانو، بڑوں کی مانو، اللہ کے بندو، تم امام حسین کی روح پاک کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا سیدہ کے لال نے اسی لیے قربانی دی تھی؟ تم دارو پی کے، چرس پی کے، گانجا پی کے، سال بھر ٹانگ اوپر کر کے سوتے رہو، نمازوں میں نہ آؤ، مسجدوں میں نہ آؤ، حقوق العباد نہ ادا کرو، ماں باپ سے صلہ رحمی نہ کرو، پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرو، جوا کھیلتے رہو، اور جب محرم کی 10 تاریخ آئے تب غم حسین مناؤ، تعزیہ نکالو، دین کا تماشا بناؤ، سڑکوں کو جام کرو اور لوگوں کو کہنے کا موقع دو کہ ہمیں کیا نام رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی تو یہ سب ہوتا ہے، سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، خدا کی قسم، تعزیے میں مدد دینا بہت برا کام ہے، روح حسین کو تکلیف ہوگی۔ آپ کو معلوم نہیں، سر امام پاک کو تن مبارک سے جدا کرنے کے بعد تلوار کی نوک پہ رکھ کر یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں ڈھول بجائے تھے، یزیدیوں نے امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑایا تھا، شراب پیا تھا، ناچے تھے، گائے تھے، اور پورے رقص و سرور کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ میں پہنچے تھے۔ بتاؤ 10ویں محرم کو یہ کام کس نے کیا تھا؟ حسینیوں نے کیا تھا کہ یزیدیوں نے؟ آپ کہتے ہو غم مناتے ہو، یہ کیسا غم منانا ہے؟ کسی کی شہادت پہ ڈھول بجانا یہ غم منانا ہے؟ تمہارا باپ مر جائے، تمہاری ماں مر جائے، تیرا بیٹا مر جائے، پھر بلا، ہجڑوں کو بلوا کے نچوا، ناچنے والیوں کو بلوا، ڈھول بجا اور بڑے دھوم دھام سے اپنے گھر والے کی میت نکال، پھر میں تجھے مانوں گا کہ واقعی غم ایسے منایا جاتا ہے۔ کہیں گے مولانا نہیں ایسے غم نہیں منایا جاتا ہے، پھر رسول کریم کے نواز کا غم ایسے کیوں مناتے ہو؟ امام حسین کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو۔ امام حسین کی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے یہ سواری نکال کے، علم نکال کے، پنجے نکال کے، دلدل نکال کے، یہ تعزیے نکال کے، یہ حال آنا، یہ وجد آنا، یہ قوالی آنا، یہ پنجے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعات کی چیزیں ہیں، انہیں مٹا دو، ملیا میٹ کر دو، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام حسین کی قربانی سے ہرگز اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
اور اگر کسی کو برا لگے، بھائی سب کو اچھا لگے ایسا بیان تو میں کبھی کروں گا ہی نہیں، کسی نہ کسی کو تو برا لگا ہی ہوں، کسی نہ کسی کے چہرے پہ تو 12 بجے ہی ہوں گا. یہ الگ بات ہے کہ دور کے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو خدا کے لیے پیچھے مت بولنا اماں خالہ کی طرح پان پٹی پہ چائے پیتے پیتے. غلط بولے مولانا، نہیں بولنا چاہیے تھا. خود مولانا سے ہی آ کر بول دو، اپنے ڈاؤٹ کلیئر کر لو، اور بھیا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لا کر مجھے دے دو، ہم جماعت علماء بھی وہ کریں گے.